الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الهاشمي الكريم. سارے بھائی صلی اللہ سیدنا وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال والمطاحم. نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف والجود والكرم. سرزمین لورا کے وجود اور جسور دوستوں بھائیوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے ایک مرتبہ پھر ہماری ملاقات کروا دی ہے. بعض اوقات چاہت کے باوجود ملاقات نہیں ہوتی. بعض اوقات جب اللہ چاہتا ہے تو ملاقات کا کوئی بہانہ بنا دیتا ہے. خطیب اسلام حضرت مولانا مفتی نادر خان صاحب دعوت برکاتہ عالیہ محتمم جامعہ اسلامیہ لورا، جب بھی کچھ دنوں کے لیے بری آنا ہوتا ہے تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی تقدیر بنا دی کہ بہانہ کوئی نہ بن سکا اور آپ کی ملاقات ہوئی. لیکن دکھ اور افسوس تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ جب میں پہلے آتا تھا تو دور دور تک ساتھی نظر آتے تھے. ان میں سے چند ایک فوت ہو گئے، چند ایک، لیکن آج دور دور تک جگہ خالی نظر آتی. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں وجہ کیا بن گئی. لوگ ہماری باتیں سننے سے سیر ہو گئے زیادہ، تقریریں ان کو زبانی یاد ہو گئی، لیکن بہرحال اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے. لیکن یہ مرکزی مسجد ہے، اس کی مرکزیت کسی صورت میں نہیں ٹوٹنی چاہیے. آپ گھر میں نماز پڑھیں گے اکیلے، جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک تو حضور نے فرمان جاری فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے بغیر نہیں. اب پڑوسی کہاں تک ہے؟ جہاں تک آواز پہنچتی. لیکن پھر بھی کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے، معذور، کوئی بیمار، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، تو ایک آدمی کی نماز کا ثواب. جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں 27 درجے نماز کا ثواب. چلتے چلتے اگر یہی نماز آگے آپ جامع مسجد میں پڑھتے ہیں تو 50 نمازوں کا جو ثواب. اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ فلسطین تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے مسجد اقصی میں نماز باجماعت پڑھتے ہیں، 25,000 نمازوں کا ثواب ہے. یہ ہے اجتماعیت کا فائدہ، یہ ہے مرکزیت کا فائدہ.
پھر اللہ جب توفیق دے تو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہنچ جائیں، 50,000 نمازوں کا ثواب آپ پا لیتے ہیں جب آپ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کر باجماعت نماز، اور جب آپ مکہ معظمہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ مسجد حرام میں باجماعت نماز ادا فرماتے ہیں تو 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے مرکزیت کا فائدہ، یہ ہے مرکز کو ہاتھ میں لینے کا فائدہ۔ اور جب آپ عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں 9 ذی الحج کو، تو جب شام غروب آفتاب کے بعد نقاب بجتا ہے اور آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اس وقت شیطان چیخ مارتا ہے، اور یہ حاجی ساری زندگی میں لگا کے اس کو تباہ و برباد کیا، اور عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے دامن میں مسجد نمرہ کے پڑوس میں یہ آیا، چند لمحے اس نے قیام کیا، وقوف کیا، اور اللہ نے اس کے لیے توفیق کا پروانہ جاری کیا۔ رحمت کائنات آقا تاجدار مدینہ مراد المشتاقین رحمت للعاشقین نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس ترتیب پر لا رفث لا فسوق ولا جدال، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی فسوق نہیں کیا، کوئی جدال نہیں کیا، ایسی ترتیب پر حاجی نے یہ ایام گزارے، رجع واپس لوٹے گا تو ولدت امہ، جیسے آج ہی یہ شکم مادر سے دنیا میں آیا ہے، آج ہی پیدا ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اجتماعیت کا فائدہ، یہ مرکزیت کا فائدہ ہے۔ اور جب آپ لوگ اپنے گھروں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، وضو کر کے سنت کے مطابق گھر سے نکلتے ہیں اور عیدگاہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، نماز ادا کی، خطبہ سنا، دعا ہو گئی، روانگی کی ترتیب بناتے ہیں، آواز آتی ہے اچھے بری سے، اٹھو مغفور لکم، تم سب کی بخشش کا سامان کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرکزیت، یہ مرکزیت ہے۔ مرکز کو آباد کرو، مرکز کو مرکز بناؤ، جہاں سے پیغام پھیلتا ہے چاروں طرف۔ یہی مرکز تھا، یہ چاروں طرف جو اندھیروں کی چادریں کاٹی گئی، دبیر اندھیروں کی چادریں ختم کی گئی، یہی مرکز ہے۔ یہاں سے سرائے حق اٹھتی تھی اور چاروں طرف پھیلتی چلی جاتی۔ اس مرکز کو آباد کرنا، اس کی مرکزیت کو قائم رکھنا ہے۔ آپ جیسے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، یہی وہ مرکز ہے جہاں پرویز مشرف جیسے مطلق العنان بادشاہ کو للکارا گیا۔ کسی کو یاد ہے؟ اتنا تو ہاتھ کھڑا کر سکتے آپ ہی نا۔ یہ کون سا دور تھا؟ یہ وہی دور تھا جس دور میں اسلام کو مٹانے کی بات ہوتی تھی، مگر سرزمین دورہ کے مجبور دوستوں اسی ممبر سے آواز آتی تھی، ہم مٹ جائیں گے مگر اسلام کو نہیں۔ یہی میرے کان میں آتے ہوں بزرگوں نے بات کی کہ آپ کی تقریر سننے کے بعد فلاں نوجوان میں فلاں مقام سے اپنے آپ کو پیچھے، یہ کیا ہے؟ تو جب لگاتا تھا نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا، دجلہ کو حکم دیتا رستہ چھوڑ دیتا۔ یہ ہے تکبیر مسلسل